بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 242، آیت نمبر ہے 55 اور 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نفصل الآیات، ہم کھول کر بیان کرتے ہیں، تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات، نشانیاں، وَلِتَسْتَبِينَ، تاکہ واضح ہو جائے، سبیل المجرمین، مجرموں کا راستہ۔ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیں، انی نہیتُ، بے شک میں منع کیا گیا ہوں کہ ان اعبد، یہ کہ میں عبادت کروں، الذین، ان ہستیوں کی، تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کو تم اللہ کے علاوہ، ہستیوں کو، معبودوں کو، خداؤں کو تم پکارتے ہو، میں منع کیا گیا ہوں کہ میں ان کی عبادت کروں۔ قل، کہہ دیجئے، لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، قد ضللت، تحقیق میں گمراہ ہو جاؤں گا، اذن، اس وقت، یعنی اگر میں تمہاری خواہشات کی پیروی کروں گا تو اس وقت میں گمراہ ہو جاؤں گا، وما انا من المہتدین، اور میں ہدایت یافتہ نہ رہوں گا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تفصیل کے ساتھ نشانیاں بیان کر دیں۔ ایک دین کا جو داعی ہو، دین کا کام کرنے والا ہو، حق کا کام کرنے والا ہو، اللہ کے راستے پر چلنے والا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو مخالفین ہیں ان کے ہتھ کنڈوں کو جانتا ہو۔ پیچھے ایک لمبی تفصیل ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو واضح کیا۔ حق والے کون ہیں، باطل کون ہیں، جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ کون ہے، اور جنہوں نے کام نہیں کرنا ہوتا وہ کون ہے۔ اب کام کرنے والے کون تھے؟ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، مسلمان ہو گئے، آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے، چودھری، سردار، وڈیرے، وہ کیا کہتے تھے؟ وہ جی یہ تو نبی بشر ہے، ہم نہیں مانتے، رسول اگر فرشتہ ہوتا تو مان لیتے ہیں۔ وہ جی اگر یہ ہمارے سامنے سیڑھی لگا کے آسمانوں پہ چڑھ جائے اور وہاں سے کتاب لے کر آئے تو پھر ہم مانیں گے۔ اچھا جی ایسا کریں، یہ جو غریب غربا آپ کے پاس بیٹھے نا، ان کو نکال دیں، ہم آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ایسی باتیں وہ لوگ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو پہچانے، یہ حق والے نہیں ہیں۔ حق والوں کو پتہ ہونا چاہیے باطل کیا ہے، تو یہ باطل ہے سارا، انہوں نے کام کوئی نہیں کرنا، آپ پر ایمان کو نہیں لانا، ایسے بس باتیں کرنی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے، بعض لوگ صرف باتیں کرتے ہیں۔ اگر میں بات پھر کروں اگر سیاسی لوگوں کی، تو ان کے پاس ہوتی باتیں، کام تو انہوں نے کرنا نہیں ہوتا۔ اور جب بھی الیکشن کا دور آتا ہے ہمیں باتیں سناتے ہیں، ہم ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، پھر ووٹ لیا، پھر چلے گئے، پھر 4-5 سال ختم، اور 4-5 سال بعد پھر ہم بہکاوے میں آتے ہیں۔ تو جنہوں نے باتیں کرنی ہوتی ہیں انہوں نے کام نہیں کرنا ہوتا، جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ زیادہ باتیں نہیں کرتے، وہ اپنے کام پہ توجہ رکھتے ہیں، ان کا کام بولتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ باتونی بندہ ہے، صرف باتیں کرتا ہے، کام اس نے کوئی نہیں کرنا۔ تو کام کرنے والوں کو اور باتیں کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاننا چاہیے۔ تو بہرحال
ख़ाس طور پہ اس آیت کے اندر ایمان کے حوالے سے ہے۔ ایمان جتنا پیچھے ہم نے خلاصہ سمجھا ہے، ایمان ہم نے بغیر شرط کے قبول کرنا ہے۔ وہ مشرکین مکہ شرط لگاتے تھے نا، غریب سائڈ پہ ہو جائیں، یہ ایسا ہو جائے، وہ ویسا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا ایمان نہیں چاہیے۔ اب اس کی اگر آج کے دور کی مثال دوں، ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، نماز پڑھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ ایک بندے کو کہتے ہیں نماز پڑھو، وہ آگے سے کہتا ہے میرے کپڑے خراب ہیں۔ اگر میرے کپڑے ٹھیک ہوتے تو میں نماز پڑھ لیتا، یہ غلط ہے۔ اور بھائی تو مومن ہے، تیرے کپڑے ٹھیک ہونے چاہیے تھے، تو شرط لگا رہا ہے اگر ٹھیک ہوتے تو میں نماز پڑھ لیتا۔ غلط ہے بھی، تیرے کپڑے ٹھیک ہونے چاہیے تھے، نماز تو نے پڑھنی ہے۔ ایمان ہم نے بغیر شرط کے قبول کیا ہے کہ شرط کے ساتھ کیا ہے، میں مسلمان ہونے لگا ہوں، جب میرے کپڑے کبھی اگر ٹھیک ہوئے تو میں نماز پڑھ لوں گا۔ نہیں، ایسا ایمان اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے۔ جو شرطوں کے ساتھ ہو، جو قیدوں کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کو ایسا ایمان نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا ایمان چاہیے، اللہ کا حکم آ گیا، سمعنا وأطعنا، مان لیا بھی میں مومن ہوں، میرے کپڑے ٹھیک ہونے چاہیے، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ تو بغیر شرط کے اللہ تعالیٰ ایمان جو ہے وہ قبول کرتا ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد، اب مشرکین مکہ یہ چاہتے تھے ہم بھی مشرک، سارے مشرک۔ آج بھی ہے، جو گندا بندہ ہے وہ کہتا سارے گندے ہو جائیں، جو سود خور ہے وہ کہتا سارے سود خور ہو جائیں، جو رشوت خور ہے وہ کہتا سارے رشوت خور ہی ہو جائیں، تاکہ مجھے کوئی بات نہ کرے، میں کہوں سارا زمانہ کر رہا ہے۔ تو جو غلط بندہ ہے وہ چاہتا ہے سارے غلط ہو جائیں، جو مجرم ہے وہ چاہتا ہے سارے مجرم ہو جائیں۔ تو مشرکین مکہ یہ چاہتے تھے سارے کے سارے مشرک ہو جائیں۔ تو فرمایا قل انی نہیت، اے پیغمبر ان کو کہہ دو میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم ہی کرتے ہو، جن کے سامنے تم جا کے جھکتے ہو، میں ان کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان کی طرح کافر ہو جائیں، لیکن آپ نے ان کی طرح کافر نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے، قل انی نہیت، میں منع کیا گیا ہوں، ان اعبد، یہ کہ میں عبادت کروں۔ عبادت کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں، یہ نہیں سجدہ نماز ہے، نظر و نیاز ہے، دعائیں ہیں، التجائیں ہیں، کسی کو مشکل کشا سمجھنا ہے، حاجت روا، یہ سارا کچھ عبادت ہے۔ تو میں منع کیا گیا ہوں کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں۔ کتنا واضح پیغام ہے۔ دعائیں اللہ کے سامنے، اللہ کے نبی کو منع کر دیا، اللہ کے نبی کو منع کیا گیا کہ آپ نے کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، دعا کے لیے بھی۔ تو پھر ہم کیوں پھیلاتے ہیں؟ منع کیا گیا ہے، میں منع کیا گیا ہوں کہ میں کسی اور کی عبادت کروں۔ اب دعا کیا ہے؟ عبادت نہیں ہے؟ تو کسی اور کے سامنے جا کر کسی اور سے اولاد مانگنا، رزق کی توقع کسی اور سے رکھنا، نظر و نیاز کسی اور کی کیوں؟ نہیت، تو اللہ کے نبی کو منع کیا گیا ہے اور ہم کر رہے ہیں، اور ہم ہیں مسلمان۔ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود ہم سمجھتے ہیں مسلمان رہیں گے، تو پھر کیسے مسلمان رہیں گے؟ تو قل انی نہیت ان اعبد، میں منع کیا گیا ہوں کہ میں کسی اور کی عبادت کروں۔ الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ تو اللہ کے علاوہ سب باطل ہے، اللہ کے علاوہ سارا باطل ہے، تو باطل کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ قل لا اتبع، قل اے پیغمبر آپ کہہ دیں لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ خواہش کے اوپر چلنا، جو اپنی خواہش پہ چلتا ہے وہ ہدایت سے دور ہو جاتا ہے۔ اہوا خواہش کہتے ہیں، ایک تو اس کا مطلب ہوتا ہے حد سے بڑی ہوئی محبت، دوسرا اس کا لفظی معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا۔ جو بندہ خواہشات پر چلتا ہے وہ اوپر سے نیچے گر جاتا ہے۔ تو خواہشات کسی کی پسند تو ہو سکتی ہیں، لیکن خواہشات دین نہیں ہے۔ اپنی مرضی کے اوپر چلنا، میں اپنی مرضی کروں گا، یہ دین نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم۔ میرا دل کیا چاہتا ہے یہ دین نہیں ہے، دین ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم۔ اگر بات دین کی ہے تو پھر دل کی نہیں ماننی۔ اب باقی دنیا داری کے معاملات میں وہ آپ دیکھیں، لیکن جہاں بات آ جائے دین کی، اسلام کی، عبادت کی، میرا دل کیا چاہتا ہے، مجھے کیا اچھا لگتا ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے، یہ حکم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا حکم دیا ہے۔ دل چاہتا ہے قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اب قبرستان میں کھڑا ہو کے پڑھی جا رہا ہے، بھی وہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے۔ تیرا دل کر رہا ہے پڑھنے کو، میں وہ جی میرا دل کر رہا ہے قرآن ہی پڑھ رہا ہوں، سورہ ملک ہی پڑھ رہا ہوں، کون سا بری بات ہے؟ بھی نہیں، بات یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے۔ تو خواہشات پسند ہو سکتی ہیں کسی کی، لیکن دین نہیں ہے۔ تو یہاں کہا گیا
کہ اگر میں نے تمہاری خواہش کی پیروی کی قد ضللت اذن میں اس وقت گمراہ ہو جاؤں گا. تو خواہشات پر چلنا گمراہی ہے. جو انسان اپنی خواہش پر چلتا ہے وہ گمراہی ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں کسی کی بات کتنی بھی جس طرح کہتا ہے نا حکیمانہ قول کیوں نہ ہو، اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں وہ گمراہی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے. وما انا من المہتدین. تو اگر میں خواہش نفس، قرآن کہتا ہے نا واتبع هواه فمثله كمثل الكلب، جو لوگ اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں ان کی مثال کتے کی طرح ہے. ایک مقام پہ کتا کہا، دوسرے مقام پہ خواہش نفس کے بارے میں کیا کہا کہ جو انسان اپنی خواہش پر چلتا ہے گویا اس نے اللہ کے علاوہ ایک اور رب بنا لیا. یہ اتنی بری چیز ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اپنی خواہش پر چلنا ایسے جیسے تو نے الہ بنا لیا. تو خواہشات پر نہیں چلنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک حدیث میں اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خواہشات سے گھیرا ہوا ہے، جو خواہش پہ چلتا ہے وہ جہنم میں چلا جائے گا. تو انسان اپنی خواہش پہ نہیں، دین کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.